بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمن کے خبردار کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کا بڑا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں تعینات اپنی باقی ماندہ فورسز کو واپس بلا رہا ہے۔ یہ پیش رفت سعودی قیادت میں اتحادی افواج کے یمن کے جنوبی بندرگاہی شہر مکلا پر فضائی حملے کے فوراً بعد ہوئی۔ سعودی عرب کے مطابق اس حملے میں ایک ایسی کھیپ کو نشانہ بنایا گیا جو امارات سے منسلک ہتھیاروں پر مشتمل تھی اور یو اے ای کے حمایت یافتہ عناصر کو فراہم کی جا رہی تھی۔ یہ کارروائی ریاض اور ابوظہبی کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات میں اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی قرار دی جا رہی ہے۔ ایک وقت میں خطے کے دو مضبوط سیکیورٹی ستون سمجھے جانے والے سعودی عرب اور یو اے ای کے مفادات حالیہ برسوں میں تیزی سے مختلف ہوتے چلے گئے ہیں۔ اختلافات کی وجوہات میں تیل کی پیداوار کے کوٹے، علاقائی اثر و رسوخ اور یمن کی سیاسی صورتحال شامل ہیں۔ سعودی عرب نے منگل کے روز اپنی قومی سلامتی کو سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ متحدہ عرب امارات نے یمن کے جنوبی علیحدگی پسندوں پر دباؤ ڈال کر انہیں ایسے عسکری اقدامات پر اکسایا جو سعودی عرب کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے دوران ریاض کی جانب سے اب تک کا سخت ترین موقف ہے۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے سعودی عرب۔ سعودی کابینہ نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے کہا کہ یمن میں بلا جواز کشیدگی یو اے ای کے وعدوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ امید ہے متحدہ عرب امارات یمنی گروہ کو کسی بھی قسم کی فوجی یا مالی معاونت نہیں دے گا۔ دانش مندی برادرانہ اصول غالب آئیں گے۔ اعلیٰ وزیر سعودی کابینہ نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان بھی مسترد کر دیا۔ بھارت کا جنگی جنون، پاکستانی سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستانی سرحد کے قریب گجرات میں فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی سرحدوں کے قریب گجرات کے علاقے کچھ میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں 20 جنوری سے 21 جنوری تک فضائی حدود کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کر کے انڈین ایئر فورس کی مشق کے لیے ریزرو کرنے کا نوٹم بھی ٹویٹر پر جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان مشقوں میں رافیل، سخوئی 30، MKI، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن لڑاکا طیارے حصہ لے رہی ہیں۔ ان مشقوں میں تیز رفتار پروازیں، ہوائی لڑائی کی مشق اور ممکنہ طور پر لائیو فائرنگ یا بمباری کی تربیت بھی شامل ہوگی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محدود فضائی زون پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنوبی سرحد کے حساس علاقے پر محیط ہے، جس میں بحیرہ عرب، سرکریک اور راجکوٹ احمد آباد کے نزدیکی علاقے بھی شامل ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو اسرائیل کے لیے جدید F-15 جنگی طیاروں کی فراہمی کا $8.6 ارب کا بڑا معاہدہ دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی فضائیہ کے لیے 25 نئے F-15IA جنگی طیارے تیار کیے جائیں گے، جبکہ مزید 25 طیاروں کا آپشن بھی شامل ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں طیاروں کا ڈیزائن، جدید نظاموں کی تنصیب، آزمائش، تیاری اور اسرائیل کو ترسیل شامل ہے۔ یہ معاہدہ غیر ملکی فوجی فروخت پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے اسرائیل کا سب سے بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ملک رہا ہے اور یہ نیا معاہدہ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ میں فلسطین کے حامی اور جنگ مخالف مظاہرین مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے باعث اسرائیل کو فوجی امداد بند کی جائے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں ان مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔
ایرانی کرنسی کی تاریخی گراوٹ، مہنگائی اور بدترین معاشی حالات پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی ریال کی تاریخی گراوٹ کے باعث ہونے والی مہنگائی اور بدترین معاشی حالات پر عوامی غصہ بڑھ گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے پھوٹ پڑے۔ احتجاج کے دباؤ پر ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ محمد رضا فرزین مستعفی ہو گئے۔ احتجاج کے باعث متعدد علاقوں میں دکانداروں نے دکانیں بند کر دیں۔ یہ علاقے تاریخی طور پر ایران میں سیاسی تحریکوں کے مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے اصفہان، شیراز اور مشہد تک پھیل چکے ہیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ یہ احتجاجی مظاہرے 2022 کے بعد سے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں ثالثی کی تھی چین کی باضابطہ تصدیق۔ چین نے پہلی بار باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ اس نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں ثالثی کی کوشش کی۔ تاہم بھارت نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا ہے کہ تنازع کا حل کسی تیسرے فریق کے بغیر براہ راست دونوں ممالک کی فوجی قیادت کے درمیان رابطے سے ممکن ہوا۔ چینی وزارت خارجہ وانگ ای نے بیجنگ میں ایک بیان میں کہا کہ رواں سال بھارت اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی ان پیچیدہ علاقوں اور عالمی مسائل میں شامل تھی جن پر چین نے مصالحتی کوششیں کی۔ وانگ ای کے مطابق چین نہ صرف پاک بھارت تنازع بلکہ شمالی میانمار کی صورتحال، ایرانی جوہری مسئلے، فلسطین اسرائیل کشیدگی اور حالیہ کمبوڈیا تھائی لینڈ تنازع میں بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے اس بیان کو بھارتی خبرساں ادارے اور بین الاقوامی میڈیا نے نمایاں طور پر رپورٹ کیا ہے، جس کے بعد سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا۔ مبصرین کے مطابق یہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بھارت اس سے قبل بارہا کسی بھی تیسرے فریق کے کردار کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا موقف ہے کہ 7 سے 10 مئی 2025 کے درمیان پیدا ہونے والی پاک بھارت کشیدگی کا خاتمہ براہ راست دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان فون کال کے ذریعے ہوا۔ نئی دہلی نے واضح کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام تنازعات دو طرفہ نوعیت کے ہیں اور ان میں کسی بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جانب چین کے بیان کو بعض سفارتی تجزیہ کار خطے میں بیجنگ کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین خود کو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے جو تنازعات کے حل میں فعال کردار ادا کرے۔ تاحال پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تفصیلی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم ماضی میں اسلام آباد ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا رہا ہے۔ چین کے تازہ بیان کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر علاقائی اور عالمی سفارتی بحث کا مرکز بن گیا۔ غیر قانونی ہجرت پر امریکہ کا سخت پیغام، بھارتی شہریوں کو بڑی سزا کی وارننگ۔ امریکہ نے بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور امریکی قوانین کی خلاف ورزی پر سخت فوجداری سزاؤں سے خبردار کر دیا۔ منگل کے روز بھارت میں امریکی سفارت خانے نے واضح کیا کہ غیر قانونی ہجرت کے خلاف کریک ڈاؤن ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، اگر کوئی شخص امریکی قوانین کو توڑتا ہے تو اسے سنگین فوجداری نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ امریکہ اپنی سرحدوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف اور مئی میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد امریکہ کا پاکستان سے رابطہ شامل ہے۔ چین نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کی مخالفت کر دی۔ بیجنگ سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کو اسرائیلی اقدام پر گہری تشویش ہے۔ چین صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین صومالیہ کی تقسیم کی کوشش کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ صومالی لینڈ کا مسئلہ صومالیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کے علیحدگی پسندوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے صومالی لینڈ کو سرکاری طور پر تسلیم کیا تھا، جس کے ساتھ ہی اسرائیل صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نیتن یاہو، وزیر خارجہ اور صومالی لینڈ کے صدر نے مشترکہ اور باہمی
اعلامیے پر دستخط کیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔